نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو شخص لیلۃ القدر میں ثواب اور ایمان کے ساتھ قیام کرے گا اس کے اگلے گناہ کو معاف کر دیے جائیں گے۔ جو شخص رمضان المبارک کا روزہ ایمان اور احتساب یعنی کہ ثواب سمجھ کر رمضان المبارک کا روزہ رکھے گا اس کے اگلے تمام گناہ کو معاف کر دیے جائیں گے۔ اگلے تمام گناہ کو معاف کرنے کا مطلب صغیرہ گناہ معاف کرنا ہے، کبیرہ گناہ نہیں۔ اسی لیے میرے دوستوں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کو معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، رمضان المبارک کے مہینہ کا برکت یہ ہے کہ آسمان کے دروازے کو کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کو بھی کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیے جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ بتلا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنی نماز کو فرض کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5۔ یہ اور بات ہے کہ تم نفل پڑھ لو۔ پھر اس دیہاتی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اوپر کتنے روزے کو فرض کیے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان المبارک کا روزہ اور نفل روزہ رکھ لو خود سے تو یہ بہتر ہے۔ اس کے بعد کہا زکوٰۃ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرع اسلام کو سمجھایا اور اس کے بعد وہ آدمی کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اس کے بعد وہ آدمی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے میں اس میں نہیں کمی کروں گا اور نہیں بڑھاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے تو یہ آدمی جنتی ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنی چاہیے۔